بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے وہ تمام احباب جو پولی کیور استعمال کر رہے ہیں اور کئی دفعہ دہرا چکے ہیں الحمدللہ۔ دوستو، میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ ہے۔ یہ جسم میں فاسد مادوں کو ختم کرتی ہے، آپ کی قوت مدافعت کو اٹھاتی ہے، جسم کے اندر تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ اس دوائی کے اتنے اچھے رزلٹس ہیں کہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جن بچیوں نے جن کے چہرے پہ دانے نکل رہے تھے یا غیر ضروری بال آ رہے تھے، ان کے وہ بال آنا بتدریج ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور نوجوان بچے جو زیادہ تر رچ ڈائٹ کھاتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں، ان سب کے جو پرابلم تھے، جو ان کو دانے نکل رہے تھے، معدے میں تیزابیت، وہ سارے بہتر ہو رہے ہیں۔ تو یہ دوا آپ اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے منی آرڈر اپنا منگوا سکتے ہیں۔ یہ دوا آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے، منی بیک گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ برج اسد والوں کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ان کا اپنا ذاتی ستارہ شرف یافتہ مشتری کے ساتھ ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں آ گیا ہے۔ برج اسد والوں کے لیے یہ بہت اہم وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برج اسد والوں کے ذائچے کے نحس خانے میں وہاں پہ مشتری آ کے بیٹھ گیا ہے، لہٰذا صورتحال بہتری کی سمت میں رہے گی۔ ان کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب جب بھی چاند آئے گا اپنے گھر میں برج سرطان میں، تو ان کے لیے سعادت کا وقت آئے گا، کیونکہ چاند کران کرے گا مشتری کے ساتھ اس کے بادشاہت کے خانے میں۔ اور برج اسد والوں کے لیے اس لیے بھی یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں جو بیٹھا ہوا تھا یورنس، جس نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھیں اور چیزیں التوا کی سمت میں تھیں، اب 9 جولائی 2025 کو جب یورنس یہاں سے رخصت ہو جائے گا تو یہ ان کے خانہ امید میں آ جائے گا۔ جب یہ خانہ امید میں پہنچے گا تو یہ تالے کو ناظر ہو جائے گا۔ یہ جو وقت ہے برج اسد والوں کے لیے بہت اچھا شروع ہو جائے گا۔ آنے والے 8 سے 9 سال جو یورنس ہے ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں موجود رہے گا، اور اس کی جو پازیٹیو کمیونیکیشن ہے ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں بیٹھے ہوئے پلوٹو کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ٹرائنگل بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ برج اسد والوں کے ذائچے میں ان کا جو برج اسد والوں کا جو 9واں خانہ ہے، 9ویں خانے میں زحل اور نیپچون بیٹھا ہوئے ہیں، لہٰذا یہ ایک بہت بڑی ٹرائنگل بنے گی کہ جو یورنس ہے وہ اپنی طاقتور ترین نظر آنے والے کئی سال نیپچون کے ساتھ، پلوٹو کے ساتھ رکھے گا، اور تالے میں آنے والا ستارہ چاند ان کے لیے بہتری کی سمت میں باتیں لائے گا۔ یہ جو 200 سال برج اسد والوں کے لیے شروع ہوا ہے، ابھی آپ یہ سمجھیے کہ ان کے ذائچے کے جو 12ویں خانے میں جو نیگیٹو خانہ ہوتا ہے وہاں پہ مشتری آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اب کیونکہ وہ شرف کے خانے میں ہے، بادشاہت کے خانے میں ہے، لہٰذا بہت سارے برج اسد کے لوگوں کی ڈوبی ہوئی رقمیں، پھنسے ہوئے پیسے نکلنے شروع ہوں گے۔ ان کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ اسپیشلی ان لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت میں اپنے لیے شرف مشتری کی لو بنوائیں، اپنے پاس رکھیں، اس کا اسم اعظم پڑھتے رہیں، کیونکہ اس کے اسم اعظم پڑھنے کی برکت سے یہ ان کے پیسے بھی واپس جلدی آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا، ان کے پیسے پھنسیں گے نہیں، نقصان کے خانے سے بچے رہیں گے۔ ذائچے میں دوستو برج اسد والوں لوگوں کو جو ان کا کرنٹلی آج سے ذائچہ چل رہا ہے، اس میں ان کے ذائچے کے فناس کے خانے میں کرنٹلی جا کے مریخ بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ زمب نکات گرہن ہے۔ اب مریخ یہاں پہ 21 اور 22 جولائی کو اپنا کران کرے گا زمب کے ساتھ۔ فنانشلی میٹر میں، اور خاص طور پہ جو برج اسد کے لوگ ہیں، ان کو جائیداد کے متعلق کوئی تحریر کرنے میں، بیرون ملک جا کے کوئی ڈاکومنٹ تیار کرنے میں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہو سکتی ہے، کیونکہ مریخ ان کے ذائچے میں جو ان کے 4تھے خانے کا حاکم ہے، جس کے منصوبات کے مطابق یہ ان کے وراثتی جگہ، ان کی جائیداد، ان کے گھر
اس کے یہ نیگیٹو امپیکٹ ہونے کی سمٹم کی طرف میں باتیں ہیں. مطلب نیگیٹو اثر جو ہے وہ ان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں، فنانس کے خانے میں آ رہا ہے. اگر کوئی برج اسد کے لوگ اپنی زمین، اپنی جائیداد فروخت کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت کے حوالے سے میرا انہیں مشورہ ہے کہ وہ بالکل اس کے اوپر دوبارہ غور کریں، اور اگر یہ ضروری سمجھتے ہیں بیچنا تو جب اگست گزر جائے تو اس کے بعد صورتحال کچھ نہ کچھ ان کی بہتری کی سمت میں آئے گی. کرنٹلی ذائچے میں جون، جولائی اور اگست، یہ جو 3 مہینے ہیں، برج اسد کے لوگوں کو اپنی جائیداد، وراثتی جائیداد جو انہوں نے گھر بنایا ہوا ہے اپنی محنت سے، اس کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے. برج اسد کے جو لوگ ہیں، ان کو جو ان کا سافٹ ویئر ہے، جو ان کا دماغ ہے، اسے اگر پڑھا جائے تو ان کو ہمیشہ ایک ہی بات کا ہوتا ہے کہ ہم جو جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سب وہی کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کے ذائچے میں سورج اپنے بادشاہت یا اوج کے خانے میں ہے تو وہ ان کے طبیعت میں ذرا ٹھہراؤ پایا جاتا ہے، وہ بات کو گہری سوچ سمجھ کے ساتھ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، آج کے وقت میں کیے گئے فیصلے آپ کے مستقبل کی ضمانت ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کے جو حاکم ستارہ ہے برج اسد کا، وہ اپنے اوج کے خانے میں مشتری کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے. لہٰذا ایک بہت اچھا وقت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مریخ ہے اس کا یاد رکھیے کہ وہ آپ کی فنانس کے خانے میں ہے، جو 3 اگست تک رہے گا. لہٰذا اپنے روپے پیسے کو بہت سوچ سمجھ کر، بہت محتاط رہ کے. ایک بات میں اور کرتا چلوں، جن لوگوں کا بھی برج اسد ہے، ستارہ ان کا شمس ہے، ان کے لیے مارچ، اپریل، جولائی اور اگست یہ بہت اچھے مہینے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ستارہ اس وقت میں طاقتور ہوتا ہے. لیکن ستمبر، اکتوبر اور اس کے ساتھ ساتھ جو فروری کا مہینہ خاص کر ہے، اس میں ان کا ذائچہ کمزور ہوتا ہے. ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جنوری اور فروری میں اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں، اور ان کا ذائچہ سلو ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا محتاط رہ کے یہ چلیں. کرنٹلی ان کا جو ستارہ اوج کے خانے میں پہنچا ہوا ہے، تو اس کی بہتر سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ اپنا اسم اعظم جو میں نے ان کو بتایا ہوا ہے، یا نورو یا محیط ہو، اس کا ورد رکھیں. صبح کی نماز کے بعد 3 تسبیح اس کی پڑھتے رہیں، اول آخر درود شریف پڑھیں. مریخ ان کے دماغ سے اب جا چکے ہیں، اب ان کی فنانس کے خانے میں 3 اگست 2025 کو مریخ جو ہے ان کے ذائچے کے تیسرے خانے میں پہنچ جائے گا. اب وہاں پہ جو صورتحال ہے ان کی فنانس کے حوالے سے، وہ آپ سمجھیے کہ جو اس پہ نحوست چھائی رہی 3 اگست کے بعد وہ وقت گزر جائے گا. اب ذائچہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اور کرنٹلی یہ جو کران ہوا ہے 5 ستاروں کا، اس کا انشاءاللہ ان کی لائف میں، ان کی زندگی میں بہت اچھا اثرات آنے کی سمت میں باتیں ہیں. اگلا سال بھی ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. اگر آج انہوں نے اچھے فیصلے کیے تو آنے والے سالوں میں اس کے اچھے نتائج یہ دیکھتے رہیں گے.